السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ ہم مجمع الفکر القاسمی الدولی انٹرنیشنل فکر قاسمی اکیڈمی IAQT عقل کوہ ضلع نندربار مہاراشٹر انڈیا کا یہ علم کلام پر دوسرا انٹرنیشنل ویبینار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو علوم مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ 5 ہیں: حدیث، تفسیر، علم کلام، فقہ ظاہری اور فقہ باطنی۔ فقہ باطنی کو تصوف کہتے ہیں۔ ان 5 علوم میں علم تفسیر اور علم کلام کے ساتھ کچھ اچھا رویہ اختیار نہ کیا جا سکا، اور بالخصوص علم کلام۔ اس لیے ان حالات کے پیش نظر اب سے چند سال پہلے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے مدیر تنفیذی جناب مولانا محمد حذیفہ غلام محمد استانوی مد ظلہ نے انٹرنیشنل فکر اسلامی اکیڈمی عقل کوہ میں قائم کی، اور اسی کے تحت اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں کلامی اصولوں کی حفاظت و اشاعت کے تئیں اس آخری دور میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہما کے فکری و کلامی علوم، اصول اور تحقیقات کے حوالے سے طلباء اور اہل علم میں بیداری لانے کی غرض سے حکیم مولانا فخر الاسلام مظاہری کی ڈائریکٹرشپ میں یہ سینٹر فار ریسرچ ان علم کلام قائم کیا گیا، جس کا یہ دوسرا ویبینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم بلا تمہید اپنا علم کلام کے موضوع پر دوسرا انٹرنیشنل ویبینار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع اور ویبینار کی اہمیت کے پیش نظر بلکہ کہنا چاہیے کہ دین اسلام کا جو بھی کام ہو اس کی باریکیاں اور اس کی نزاکت کے پیش نظر، بالخصوص اس موضوع کے پیش نظر، ہم یہ کام کسی عظیم شخصیت کی نگرانی، صدارت اور سرپرستی میں آگے بڑھائیں گے۔ اس کے لیے ہم نام پیش کرتے ہیں مجمع الفکر القاسمی الدولی انٹرنیشنل فکر قاسمی اکیڈمی کے سرپرست، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی مدیر تنفیذی، ماہنامہ شاہراہ علم کے مدیر مولانا حذیفہ غلام محمد استانوی حفظہ اللہ کا، کہ آپ اس دوسرے انٹرنیشنل ویبینار کی سربراہی اور سرپرستی فرمائیں گے۔ میں جناب مولانا شمس الہدیٰ قاسمی بستوی سے درخواست کروں گا کہ آپ تائیدی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 2 اکتوبر 2020 بروز اتوار مجمع الفکر القاسمی الدولی کی جانب سے علم کلام پر منعقد ہونے والے دوسرے انٹرنیشنل ویبینار کی صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا نام نامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے بھرپور تائید پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ 2 اکتوبر کے بجائے 3 اکتوبر ہے، اور 15 صفر المظفر 1442 ہجری اور بروز شنبہ۔ اب پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب قاری وسیم صاحب، استاد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ قرأت کے لیے متعین کیے گئے تھے، لیکن اتفاق سے آپ کا سورت جانا ہو گیا، تو عزیزم حافظ عبد الفتاح سلمہ
متعلم عربی چہارم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ قرأت کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ عزیزم عبد الفتاح سلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ علم کلام کے موضوع پر آج کا یہ دوسرا انٹرنیشنل ویبنار مشاہیر متکلمین اور ان کی خدمات ایک تعارف کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ وقت سے چونکہ ہم لیٹ ہیں اس لیے طویل تمہیدی کلمات کے بغیر ہم ویبینار کے سرپرست جناب مولانا حذیفہ مولانا غلام محمد غستانوی مدیر تنفیذی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے کلیدی خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں جو بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں مشارکین سے معذرت خواہ ہوں کہ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا پروگرام وقت پر شروع نہیں ہو سکا. انشاءاللہ آئندہ کوشش کی جائے گی کہ پروگرام اپنے وقت پر شروع ہو. بہرحال اس وقت ہمارے پیش نظر جو یہ دوسرا ویبینار ہے علم کلام کے موضوع پر، اس کا موضوع ہے مشاہیر متکلمین، جس کا یہ پہلا حصہ ہے، اس لیے کہ علم کلام کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت اس سلسلے میں پہلے ویبینار میں بہت ساری تفصیلات پیش کی جا چکی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا آپس میں مشورہ کر کہ اب مشاہیر متکلمین کو متعارف کروایا جائے، اور مشاہیر متکلمین کو متعارف کروانے کے بعد آگے کے جو پروگرام ہوگے وہ انشاءاللہ طے کیے جائیں گے. بہرحال سر دست ہم آپ کے سامنے علم کلام کے سلسلے میں امام غزالی کا ایک عمدہ اقتباس اتفاق سے کل نظر سے گزرا، وہ پیش کریں گے. اس کے بعد تاریخ علم کلام کے مختلف مراحل اسے ہم ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم چند مشاہیر متکلمین کی طرف اشارہ کر دیں گے، اس لیے کہ دیگر رفقاء کار نے تفصیل کے ساتھ چند ہم نے کوشش کی ہے کہ 5ویں یا 7ویں صدی تک کے جو ہمارے مشاہیر گزرے ہیں ان لوگوں کا تفصیل کے ساتھ ان میں سے چند کا ذکر کیا جائے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا. بہرحال اس وقت میں اپنے اس پہلے خطاب کے ذریعے سے اور محاضرے کے ذریعے سے جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. ایسی کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی جس کتاب کے بالکل آغاز ہی میں کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک اور شبہ کی دور دور تک کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے یا تو وہ علم یقینی ہوتا ہے یا وہ علم ظنی ہوتا ہے. انسان کے لیے جو سب سے زیادہ مفید علم ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے. اس لیے کتاب اللہ نے بالکل آغاز ہی میں ببانگ دہل اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس کے من جانب اللہ ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں. اس کے بعد قرآن کریم نے اپنے نزول کے مقصد کو بیان کیا ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد اصلی کیا ہے، کا ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت، انسانوں کی ہدایت کے لیے. گویا کہ کتاب اللہ کے نزول کا اور شریعت مطہرہ کا مقصد اصلی اور بنیادی اور اساسی مقصد ہے انسان کو حق کی رہنمائی کرنا، اسے اپنے خالق اور مالک کی معرفت دے کر اس کے ساتھ اسے منسلک کرنا. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حفاظت کے خاطر مختلف طریقے اپنائے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے سینکڑوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، مختلف خطوں میں اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے لوگوں کے حالات اور ان سب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے اوپر شریعتیں نازل کی گئی. اس کے بعد اخیر میں خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سلسلے نبوت کو ختم کیا گیا، مگر چونکہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی حفاظت یہ کوئی بہت آسان کام نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے خود ہی اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اس شریعت کو، اس کتاب کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کی گئی رجال اللہ کے ذریعے، لہذا کتاب اللہ کے الفاظ، اس کے معانی یہ محفوظ، جیسا کہ ہمارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ اس کے معانی بھی محفوظ ہے، یعنی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ۔ حضرات صحابہ نے جو اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حضرات تابعین، ان کے اقوال، یہ ساری کے ساری چیزیں محفوظ ہے۔ آپ علم حدیث اور علوم حدیث کے اوپر اگر نظر کریں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتنی دقت اور باریکی کے ساتھ ہمارے محدثین نے اس شریعت کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے اصول اختیار کیے کہ روایت اور درایت کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اسلام کے اندر رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایک طرف اس کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کی گئی، دوسری طرف اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے رجال اللہ کے سلسلے کو جاری کیا کہ ہر زمانے میں چونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے تقاضے اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے سمجھنے اور سوچنے کے انداز میں فرق اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لہذا ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے مجددین کو کھڑا کیا۔ ہر زمانے میں یغرس طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ امام ابن ماجہ نے اسی روایت سے اپنی کتاب کو شروع بھی کیا ہے، کتاب السنہ کو۔ تو رجال اللہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے صحیح معنی میں تجدید کے کارنامے انجام دیے۔ تو اس طرح سے کتاب اللہ اور رجال اللہ کے ذریعے سے اس دین کی مکمل حفاظت کی گئی۔ اسی لیے ہمارے اس آخری دور کے ایک مائناز عالم دکتور شیخ عبد الرحمن حبنک المیدانی نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام کے خلاف فکری سازشوں کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام کے خلاف جو فکری سازشیں کی گئی، اسلام کے حلیے کو بگاڑنے کے لیے جو محنتیں کی گئی، اگر اللہ رب العزت اپنے ذمے اس کی حفاظت کو نہ لیتا تو آج 1400 سال کے بعد اس کا 10,000واں حصہ بھی ہم تک صحیح نہیں پہنچتا۔ مگر الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت مکمل طور پر حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے اصول، ضروری اصول، بلکہ تمام کے تمام بنیادی اصولوں کو بیان کر دیا۔ اتنے ہی پر اکتفا نہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کتاب اللہ نے صرف اصول کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ضروری جزئیات تک کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ میں اصول، بنیادی اصول اور ضروری جزئیات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور انہی چیزوں کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے ایسے علماء پیدا فرمائے کہ ان علماء نے اپنے تمام ذہنی صلاحیت، اپنی علمی صلاحیت کو کتاب اللہ کی اور اس کے معانی اور اس شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنا سب کچھ انہوں نے اس طور پر لگا دیا کہ اگر ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو انسان محو حیرت ہوتا ہے کہ کیا انسان اتنی فدائیت کے حد تک اپنی ساری قربانیاں دے سکتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا، اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے اللہ رب العزت نے پیدا کیے کہ ان کی خدمات یہ اطلاقی نوعیت کے حامل ہے، یعنی انہوں نے ایسے اصول مختلف علوم میں امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام کو فراہم کیے، جو اطلاقی نوعیت کے ہیں، جو ہمیشہ کام آتے رہیں گے اس فن میں اور اس علم میں اور اس میدان میں۔ اور بعض مرتبہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایسے اصول و ضوابط
اور ایسے راہ بیان کی کہ جو معروضی نوعیت کی ہے کہ اس زمانے کے یا اس کے قریب کے زمانے تک کے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام کی تفہیم اور اس پر کیے جا رہے حملوں کا جواب دینے اور مکمل طور پر اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح سے لوگوں نے خدمات انجام دی۔ ایسے رجال اللہ ہر میدان میں گزرے ہیں۔ اب دیکھیں گے جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں ان کے تمام میدانوں میں ہر زمانے میں اللہ رب العزت مختلف طرح کے لوگوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مفسرین میں مجددین پیدا ہوتے ہیں، کبھی محدثین میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی متکلمین میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی فقہاء میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی اصولیین میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف طبقے میں اللہ ان کو پیدا کرتے رہے۔ تو ان لوگوں نے جو خدمات انجام دی ہے، بہرحال ان خدمات کو نہ فراموش کیا جا سکتا ہے اور نہ ان خدمات کو ہم بھول سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کے سلسلے میں ایک بہت مفید بات بیان کی جو اتفاق سے کل بندے کی نظر سے گزری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المنقذ من الضلال میں لکھا ہے ان اللہ القى الى عباده على لسان رسوله عقیدۃ الحق على ما فيه صلاح دینهم ودنیاهم كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهجوا بها وكادوا يشوهون عقيدة الحق على أهلها فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصر السنة بكلام مرتب يكشف من تلبيسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشأ علم الكلام وأهله۔ بڑی قیمتی بات امام غزالی بیان فرما رہے ہیں۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے عقید حق کو نازل کیا، اور یہ ایسا عقید حق نازل کیا کہ جس کو اختیار کرنے کی صورت میں، اس شریعت کو اختیار کرنے کی صورت میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مقدر بن جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان کردہ تفصیلات سے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے بعض ہوا پرست لوگوں کے دل میں وسوسے پیدا کیے اور انہیں ایسی چیزوں کی تلقین کی جو دین حق کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھی۔ ان بدعات اور خرافات کی لوگوں میں اتنا چرچا ہونے لگا کہ اہل حق پر اپنا عقید حق کا مشتبہ ہونے لگا، تو اللہ رب العزت نے حق کی سربلندی کے لیے متکلمین کی جماعت کو وجود بخشا، اور پھر ان متکلمین اسلام نے عقلی اور نقلی ہر دو اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کو مستحکم کرنے کے لیے اور فکری جو حملے ہو رہے تھے ان کے دنداں شکن جواب دیے، اور جدت پسندوں اور خرافات پرستوں کے تمام تلبیسات سے ایسا پردہ چاک کر دیا کہ پھر اس کے بعد اس کے سامنے ٹکنا دشوار اور مشکل ہو گیا۔ اس طرح سے متکلمین کا ایک گروہ وجود میں آیا، اور اسی طرح سے علم کلام کی نشو و نما شروع ہوئی۔ یہ امام غزالی نے گویا کہ علم کلام کس طرح سے وجود میں آیا اس سلسلے میں بڑی مفید بات بیان کی کہ جب شیطان نے مکمل کوشش کر اس طرح سے لوگوں کے اوپر ان کے عقید حقہ کو مشتبہ کر دیا اور لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہو گیا، تو پھر اس نے اس طریقے سے لوگوں کو استعمال کیا، اور لوگوں میں گویا کہ عقید حقہ کے سلسلے میں بہت ساری تلبیسات پیدا ہو گئی، تو متکلمین کو اللہ نے کھڑا کر ان تلبیسات کو دور کیا۔ اتفاق سے آج ہی ایک کتاب میری نظر سے گزری جس میں علم کلام کے تاریخی مراحل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو علم کلام کے تاریخی مراحل کو اس طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علم کلام کے تاریخی مراحل 5 ہیں، جس کو مراحل 5 سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مرحلۃ النشأہ، یعنی علم کلام کا مرحلہ اولا، ابتدائی مرحلہ اور اولین دور۔ اس کی تحدید کی جاتی ہے کہ قرن اول سے لے کر اوائل قرن ثانی تک
یعنی پہلے تقریباً 125-150 سال کا جو زمانہ ہے یہ گویا کہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد حضرات خلفاء راشدین کا زمانہ، اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ، تو یہ جو پورا زمانہ ہے یہ گویا کہ اسلام کی تاریخ کا، علم کلام کی تاریخ کا یہ ابتدائی دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے مرحلۃ التدوین، جس کو دور تدوین کہا جا سکتا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے قرن ثانی کے نصف کے قریب سے، یعنی قرن ثانی کے ربع سے، یعنی قرن ثانی کے ابتدا ہی سے گویا کہ شروع ہوتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد سے امام ابو حنیفہ جس کے سرخیل مانے جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے قرن خامس تک، گویا کہ یہ اس کا مرحلہ تدوین ہے۔ اس کے بعد علم کلام کا تیسرا مرحلہ جس کو مرحلۃ التطور کہا جاتا ہے، علم کلام کا دور ارتقاء اور دور تطور، یہ گویا کہ قرن سادس سے 6 صدی ہجری سے شروع ہو کر 9ویں صدی ہجری تک ممتد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ جس کو مرحلۃ الفطور کہتے ہیں، جسے دور انحطاط سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ قرن عاشر سے علم کلام کے اوپر گویا کہ ایک طرح کا جمود پیدا ہوتا ہے اور اس پر ایک انحطاط طاری ہوتا ہے، یعنی بہت سارے ہر چیز کا یہ طریقہ، ہر چیز کے سلسلے میں تاریخ یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو عروج ملتا ہے اس کو کچھ مدت کے لیے کبھی کبھی اس پر فطور بھی آتا ہے۔ تو یہ 10ویں صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک کا جو زمانہ ہے، اس کو علم کلام کے تاریخ کے سلسلے میں بعض حضرات نے مرحلۃ الفطور سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد علم کلام کا دور تجدید اور نشأت ثانیہ جس کو المرحلۃ الحدیثہ کہتے ہیں، یہ گویا کہ 13ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور بدستور جاری ہے، اور اس طرح سے یہ بعض حضرات نے کہا کہ 14ویں صدی کے اوپر یہ ختم ہو گیا علم کلام کا۔ تو اب جو جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں گویا کہ یا تو اسے مرحلہ تجدید کہا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم کلام کا یہ وہ مرحلہ ہے جو ما بعد تجدید کا مرحلہ ہے، یعنی تجدید کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علم کلام جس کو آج ہمارے یہاں پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، در حقیقت علم کلام وہ ان بنیادی علوم میں سے ایک ہے، علوم خمسہ میں سے، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام قرآن کریم کی بنیادی علوم قرار دیے ہیں۔ اس میں سے علم الجدل آپ نے بیان کیا ہے، اور علم الجدل سے مراد یہی علم کلام ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے، جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے مکہ مکرمہ میں مختلف طرح کے سوالات، مختلف طرح کے اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کیے، قرآن کریم کی آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کا فکری یعنی میدان جنگ میں جہاں ان سے مقابلہ ہوا، وہیں پر ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ اس میدان میں بھی، فکری میدان میں بھی، کہ وہ طرح طرح کے سوالات آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلام کے اوپر ایک بہت سنگین حملہ ہوا جس کو فتنہ ارتداد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں اسلام کے بنیادی عقیدے کو ڈینامائٹ کرنے کی اور اسے گویا کہ مجروح کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اسی لیے ایک مصری فاضل دکتور جمیل المصری، انہوں نے کتاب لکھی ہے اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول، کہ قرن اول میں اہل کتاب نے اسلام کے اوپر ہونے والے ان فکری حملوں کے اندر کس طرح سے کس حد تک ملوث تھے۔ تو انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کا معائنہ کیا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے فتنہ ارتداد میں ان لوگوں کا رول رہا ہے یہود و نصارہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ آپ کی ہیبت، آپ کا خوف ایسا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کو دو طرفہ حملے ہوئے۔ ایک طرف تو مشرکین کی طرف سے جو حملے فکری ہو رہے تھے وہ تو تھے ہی، اس کے ساتھ ہی بلوائیوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، انہوں نے آپ کے شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ان کے طرف سے جتنے بھی اعتراضات تھے ان تمام کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ اس طرح سے شہید کر دیے گئے مدینہ منورہ میں۔
پھر اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں یہ سلسلہ اور دراز ہوا، خوارج وجود میں آئے، اور خوارج کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ بلوائی، گویا کہ خوارج کی یہ پہلی صورت تھی۔ پھر اس کے بعد روافظ وجود میں آئے، اور ان کے روافظ میں وجود میں آنے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ وجود میں آئے خوارج شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے حضرت علی کے زمانے میں۔ حضرت علی نے روافظ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا ان خوارج کے ساتھ، جیسا کہ ان کے مناظرات تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ آپ نے جا کر ان سے مناظرے کیے، ان کے سوالوں کے جوابات دیے، اور پھر اس مناظرے کی برکت سے بہت سارے خوارج یہ دوبارہ اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف رجوع کر اسلام میں دوبارہ گویا کہ وہ داخل بھی ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پایا ہے جو قدر کا انکار کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ انی بریء منہم وہم براء منی انہم مجوس هذه الامہ، یہ اس امت کے مجوس ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اور اس طرح سے حضرات صحابہ نے گویا کہ اس روش کو اختیار کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ علم کلام یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اصطلاحات تو ساری کے ساری بعد میں وجود میں آئی ہے، تو اس کو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے زمانے میں علم کلام اپنی اصطلاح کے ساتھ نہیں تھا، تفسیر بھی نہیں تھی، حدیث اپنے اس نام کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہے۔ لہذا یہ گویا کہ علم کلام کی اہمیت کو گھٹانے کا ایک نامسعود کوشش ہے، اس کی نامسعود سعی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن بصری حضرات تابعین میں انہوں نے معتزلہ کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور وغیرہ، یہ جتنے بھی ہمارے محدثین اور فقہا ہیں، ان لوگوں نے بھی گویا کہ ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور اس طرح سے گویا اسلام کے اوپر جو فکری حملہ بڑی شدت کے ساتھ پہلی صدی کے نصف کے قریب سے شروع ہو کر دوسری صدی کے اختتام تک چلتے رہے، خاص طور پر اعتزال اس میں پیش تھا، اور اسی کی نئی صورت اس زمانے میں ہمارے یہاں پر جدت پسندوں کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ تو ان تمام کا مقابلہ حضرات صحابہ، حضرات ائمہ نے بڑے زور و شور کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے علم کلام کی مکمل تدوین کی، اور علم کلام کو مدون کر علم کلام کو گویا کہ ایک مستقل علم کی حیثیت دی۔ تو آپ نے جو علم کلام کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی، ان حیثیت دینے والوں میں امام اشعری ہے، اور امام ابو الحسن اشعری ایک طرف امام ابو الحسن اشعری ہے، اور انہی کے زمانے میں دوسری طرف امام ماتریدی ہے۔ ان دونوں حضرات نے گویا کہ اسلام پر جو فکری اعتبار سے حملے ہوئے تھے اس کے مقابلے کے لیے اس علم کو ایک مرتب انداز میں پیش کیا۔ اگرچہ اس کی بنیاد امام ابو حنیفہ نے فراہم کی اور اس کے بعد یہ علم آگے بڑھتا رہا، مگر ان حضرات نے آ کر گویا کہ اس کو آخری تدوین کی شکل دی۔ تو ماوراء النہر میں ماورد امام ماتریدی وجود میں آئے، اور ادھر گویا کہ کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں ابو الحسن الاشعری وجود میں آئے۔ اس طرح سے علم کلام کو بنیاد فراہم کر دی گئی۔ علم کلام کے اس بنیاد کے فراہم کرنے کے بعد ان کے جو تلامذہ تھے، ان تلامذہ نے بڑی محنت اور جد و جہد کی، اور ان کے جو اصول ان ائمہ نے مدون کیے تھے، انہی اصول کی روشنی میں علم کلام کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور علم کلام کے باب میں بے مثال ایسی خدمات انجام دی جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنی، جس پر اور انہی متکلمین کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم ابھی گفتگو سنیں گے۔ اب یہاں پر ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود وہ یہ ہے کہ جدید علم کلام کی صحیح بنیادوں کی نشاندہی ہم اس ویبینار کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہر طرح کی تلبیس اور تدلیس سے محفوظ رکھا جائے اسلام کی تعلیمات کو، اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو مغربی فکر سے متاثر ہو کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ فلسفہ اور علم کلام ہمارے نصاب کا اب حصہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس وجہ سے ہمارے علماء اور فضلاء کو بھی اس طرف متوجہ کرانا مقصود ہے۔ جدیدیت سے متاثر ذہنوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ جدید فلسفہ اور سائنس کے باطل نظریات کی
عقلی اور نقلی تردید قدیم اصولوں کی روشنی میں کیوں کر درست ہے؟ حالانکہ واقعہ یہی ہے کہ جس کو جدید علم کلام کہا جاتا ہے وہ اسی قدیم کا تسلسل ہے، اور اس قدیم کے تسلسل کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اس جدید دور میں اپنی تصنیفات میں پیش کر چکے ہیں، اور اس لیے جدید علم کلام کی حقیقت تجدید علم کلام ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جدید علم کلام نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے تجدید علم کلام، اس لیے کہ جدید کہنے سے ایسا سمجھ میں آتا ہے گویا کہ وہ پہلا والا بے اثر ہو گیا ہے، قدیم بے اثر ہو گیا ہے اور اب نئے کی ضرورت ہے، جبکہ اس کو جدید کے ساتھ کہا جاوے تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا باقی ہے اور اسی کے اندر میں گویا کہ حالات کے اعتبار سے اور تقاضے کے اعتبار سے تجدید کی گئی ہے۔ اس لیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس کو تجدید علم کلام کا نام دیا جانا چاہیے۔ یہ سب بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ دلائی، اس جانب لوگوں کی نظر کم ہی گئی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جس طرح دیگر شعبہ دین کی مجدد ہے، اسی طرح وہ علم کلام کے بھی مجدد ہے، چنانچہ اپنی شہر آفاق معرکۃ العارہ کتاب الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ میں انہوں نے علم کلام جدید نام رکھنے پر تفصیل سے کلام کیا ہے اور اسے جدید کہنے پر بحث کی ہے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ الحمدللہ جدید علم کلام کی تدوین کی خدمت بھی گویا انجام دی جا چکی ہے، بس اب ضرورت ہے اس کی عصری تفہیم کی۔ مغربی افکار ہمارے معاشرے میں در آنے کے بعد قدیم اصولوں پر علم کلام کو جو تجدید ہوئی وہ ہمارے پاس بالکل تیار ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی کے اواخر میں حجت الاسلام امام غزالی سے جو کام شروع ہوا تھا امام ابو الحسن اشعری سے، وہ گویا کہ امام غزالی نے اسے بام عروج آیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے دور میں جو 10ویں صدی سے علم کلام کے تجدید علم کلام اور اس کی نشأت ثانیہ کا کام جو شروع ہوا تھا، جس کو امام مہایمی، امام مجدد الفسانی اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ حسن الجسر وغیرہ نے آگے بڑھایا تھا، اسے گویا کہ آخری شکل دی امام حجت الاسلام علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیصات اور اس کی تفہیمات امت کے سامنے پیش کی، گویا کہ ہر چیز ہمارے سامنے بنی بنائی تیار ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو ایک طرف رہا، خود درسیات کے فارغین اہل علم کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے مشکل کا رٹا مار کر اس سے دوری اختیار کر رکھی ہے، جو دراصل ہماری سہل پسندی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ کیا منطقی فلسفیانہ اور کلامی مباحث بھی دنیا میں آسان ہو سکتے ہیں؟ تب تو پھر وہ علم کلام ہی نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل عقلی مباحث ہے، لہذا مشکل کے اس گرداب سے نکل کر علماء اور طلباء کے طبقے کو اس میدان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک طبقہ ایسا ہے بہرحال ہمارے ہاں آج بھی جن کو ذہانت اور فطانت کی نعمت سے مالا مال کیا گیا ہے، وہ اس میدان میں آئے اور اس کے صحیح اصولوں سے واقفیت حاصل کرے، امام غزالی کے بیان کردہ اصول اور اس کے بعد حجت الاسلام کی نے جو اس کی تجدید کی ہے ان اصولوں کی روشنی میں۔ اس طویل لیکن ضروری تمہید کے بعد آئیے ہم قرون اولی اربعہ کے متکلمین سے واقف ہوتے ہیں۔ میں ان کے ناموں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تاریخ کی ورق گردانی کر کے ان کے بارے میں مزید تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ علم کلام میں اہل حق اہل سنت کے پہلے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہے، جن پر تفصیل کے ساتھ چونکہ ایک مقالہ پیش کیا جا رہا ہے، لہذا اس بنا پر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بعد دوسرے امام جو ہے وہ ہے امام ابو الحسن اشعری ہے، اور امام ابو الحسن اشعری کے بعد ان کے تلامذہ ہے۔ ان کے تلامذہ میں جو مشہور ہے وہ ہے ابو الحسن الباہلی، ابو عبداللہ بن مجاہد الطائی، عبداللہ بن جعفر الاصبہانی۔ اس کے بعد ان میں اول یعنی امام المتکلمین امام باہلی کے تلامذہ میں ابو بکر الباقلانی، ابو اسحاق الاسفرائینی، ابو بکر ابن فورک، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے امام ابو الحسن الاشعری کی تعلیمات کو اور آگے بڑھایا. اسی طریقے سے ابو عبداللہ بن مجاہد الطائی جو ابو الحسن الاشعری کے براہ راست تلمیذ ہے، ان کے تلامذہ میں امام باقلانی گویا کے ساتھی بھی ہوئے اور شاگرد بھی ہوئے. ابو بکر ابن عزرہ ابو القاسم ابن عبد المؤمن المکی، یہ امام ابو بکر باقلانی امام المتکلمین اہل حق سے امام متکلمی اہل الحق سے مشہور ہوئے اور علم کلام پر آپ نے بے مثال کام کیا. متکلمین میں صف اول میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ان کے مشہور تلمیذ ابو اسحاق الشیرازی ہے. ابو اسحاق الاسفرائینی نے بھی علم کلام کے بارے میں گراں خدمات انجام دی. آپ نے علم کلام کے ساتھ ساتھ اصول فقہ، فقہ اسلامی، علم تفسیر اور علم حدیث میں بھی جلالت شان کے مالک تھے. آپ کے مشہور تلمیذ امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی ہے، جن کی مشہور زمانہ کتاب الفرق بین الفرق ہے، جو اس یعنی علم کلام کے باب کی ایک انتہائی بنیادی اور اہم کتاب مانی جاتی ہے. اسی طریقے سے ابن فورک ابو بکر محمود ابن الحسن ابن فورک الانصاری خدمت کو بھی علم کلام کے باب میں فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ حرفن مولا تھے. آپ کے مشہور تلامذہ میں امام ابو القاسم القشیری ہے. یہ جہاں متکلم تھے وہیں پر بہت بڑے متصوف بھی ہے، اسی لیے ان کی دونوں حیثیت سے ان کی کتابیں پائی جاتی ہے. دوسرے امام ہیں امام اہل سنت کے دوسرے امام ابو منصور ماتوریدی ہے. آپ کا مکمل نام محمد بن محمود ابو منصور ماتوریدی. آپ امام الہدا سے یاد کیے جاتے ہیں. آپ پر بھی چونکہ تفصیل کے ساتھ آگے گفتگو آ رہی ہے، اس لیے ہم صرف ان کے چند تلامذہ کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. آپ کے مشہور تلامذہ میں ابو القاسم اسحاق ابن محمد ابن اسماعیل جو الحکیم السمرقندی سے مشہور ہے. آپ طویل عرصے تک سمرقند کے قاضی رہے ہیں اور آپ کو الحکیم السمرقندی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ بڑی حکمت کی اور حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے. امام ابو اللیث البخاری آپ فقہ کے بہت ماہر گزرے ہیں. امام ابو عبداللہ محمد عبد الکریم البزدوی جو مشہور متکلم اسلام محمد بن حسن عبد الکریم البزدوی کے جد امجد ہوتے ہیں، جن کی کتاب بہت مشہور ہے اصول الدین کے نام سے، جو الحمدللہ اس وقت نیٹ پر بھی دستیاب ہے. اسی طریقے سے آپ کے ایک بہت اچھے تلمیذ ہے ابو احمد العیاض جو ابو النصر العیاض کے دادا ہوتے ہیں. امام ابو حفص البخاری فرماتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے برحق ہونے کی دلیل ابو احمد العیاض کا حنفی ہونا ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے فاضل شخص کبھی حنفی مذہب کی پیروی نہ کرتے اگر وہ باطل ہوتا. حکیم سمرقندی ابو القاسم کہتے تھے کہ خراسان اور ماوراء النہر میں ابو احمد العیاض جیسا فضل و کمال کا مالک کوئی شخص نہیں. تقوی، پرہیزگاری، علم فقہ، عربیت میں آپ کا ہم مثل آپ کے زمانے میں کوئی نہیں تھا. اسی طریقے سے ابو الحسن الرستغفینی جو اصول فقہ اور فقہ کے بڑے ماہر گزرے ہیں اور علم کلام کے باب میں بھی آپ کی خدمات ہے. اسی طریقے سے القاضی ابو الیسر البزدوی اصول دین کے مصنف جن کا ابھی پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یہ بڑی جاندار کتاب ہے، مگر عام طور پر ہم لوگ احناف ماتریدی ہونے کے باوجود بھی ان کی اس کتاب سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ماتریدیہ میں مشہور ہے سیف الحق، ان کو سیف اللہ کسی نے لکھا ہے، کسی نے سیف الحق لکھا ہے. ابو المعین النصفی جن کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، آپ بھی ماتریدی مسلک میں آپ نے ماتریدی مسلک کی تصنیف اور تالیف کے لائن سے بہت خدمت کی. اسی طریقے سے مفتی الثقلین نجم الدین عمر النصفی جو العقائد النصفیہ کے مصنف ہے، جو ہمارے آج بھی جامعہ ازہر کے جو فقہ حنفی کے طلبہ ہے ان کو پڑھائی جاتی ہے اور بر صغیر میں بھی بہت سارے جامعات میں داخل نصاب ہے. اسی طریقے سے الامام سعد الدین التفتازانی جو شرح عقائد نصفیہ جو مشہور کتاب ہے، یہ کتاب بھی ہمارے نصابوں کے اندر میں شامل ہے. تو یہ آپ کے سامنے چند مشہور لوگوں کے نام ذکر کیے گئے. آخر میں ایک دو نام آپ کو ذکر کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابن حمام، یہ آپ بھی اپنے فن جہاں پر فقہ اور اصول فقہ پر بڑے ماہر تھے، علم کلام پر آپ کو بہت زیادہ دسترت حاصل تھی. المسایرہ فی علم الکلام کے نام سے آپ کی بہت ہی عمدہ کتاب موجود. اسی طریقے سے علامہ کمال الدین احمد البیاضی اشارات المرام من عبارات الامام کے مؤلف ہے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے. بعض لوگوں نے کسی زمانے میں
امام صاحب کی طرف جن کتابوں فقہ اکبر وغیرہ اور چیزوں کی جو نسبت کی گئی ہے اس کا انکار کیا تھا، تو آپ نے امام صاحب کی کتابوں سے آپ کے کلام کو جو علم کلام سے متعلق تھا اسے علیحدہ کر کر مستقل اس کتاب کو آپ نے مرتب کیا جو اشارات المرام من عبارات الامام سے مشہور ہوئی، اور اس طرح سے آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور ہمارے اس آخری دور میں بھی امام زاہد الکوثری نے بھی علم حدیث، تاریخ، علم کلام کے باب میں بڑی خدمات انجام دی ہے، جو خلافت عثمانیہ کے وکیل رہے ہیں۔ بہرحال یہ سرسری نظر ہم نے علم کلام کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متکلمین کی اس تاریخ کو جان کر ان کے فکری زاویے اور ان کے نظریات کو جاننے کے بعد علم کلام، تجرید علم کلام کے باب میں جو خدمات ہوئی ان سے بھی واقف ہونے کے بعد اب اصلی تفہیم کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ ماشاء اللہ، مشاہیر متکلمین کا سرسری جائزہ بھی بہت تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ سرپرست ویبینار کے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے مجل فرزند مولانا محمد حذیفہ وستانوی مدیر تنفیذی جامعہ کلکوا نے جو عنوان اور جو اسلوب اختیار کیا اس میں بہت ساری مفید باتیں آ گئی، بالخصوص امام غزالی کا اقتباس، جس میں آپ نے بتایا کہ جب بھی اہل حق اور ان کے عقائد پر پردہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے موحدین اور متکلمین کو بھیجتے ہیں جو ان پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بالخصوص علم کلام کے مراحل خمسہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کا تذکرہ فرمایا کہ آپ ہی کے زمانے میں علم کلام تدوین کی شکل اختیار کر گیا، اور ان حضرات نے ایسی خدمات انجام دی کہ علم کلام مدون ہوا۔ چلتے چلتے پھر بتایا کہ بیچ میں علم کلام پر گرد پڑ گئی، پھر 13ویں اور 14ویں صدی میں تجدید علم کلام کا جو کارنامہ انجام دیا، اس میں دو بڑی شخصیات حضرت مولانا امام محمد قاسم نانوتوی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام نامی اسماء گرامی ہے، اور بالخصوص تجدید علم کلام کا تذکرہ کر کے صحیح مفہوم واضح کیا کہ مجدد اسے کہتے ہیں جو پہلے کے اصولوں پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کرے، نہ کہ پہلے اصولوں کو کھا جائے اور ختم کر دے۔ اس لیے پرانے اور قدیم اصولوں کی روشنی ہی میں علم کلام جدید، جسے تجدید علم کلام سے نام سے یاد کیا، کہ انہی اصولوں سے آج بھی انشاءاللہ جدید قسم کے اعتراضات کا مکمل اور شافی جواب دیا جا سکتا ہے۔